جسے زمانے والے اللہ اکبر اقبال کے نام سے جانتے ہیں. اقبال کہتا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو, بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. اللہ اکبر. ایک شاعر اور قلم اٹھاتا ہے جسے زمانے والے جگر مراد آبادی کے نام سے جانتے ہیں. وہ کہتا ہے ایک رند ہے ایک مدحت سلطان مدینہ, ایک رند ہے ایک مدحت سلطان مدینہ, ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ, اس طرح کے ہر سانس ہو مصروف عبادت, دیکھوں میں درے دولت سلطان مدینہ. ایک شاعر اور قلم اٹھاتا ہے جسے زمانے والے عبد الرحمن جامی کے نام سے جانتے ہیں. وہ کہتا ہے تنم فرسود جا پارا سہجرا یا رسول اللہ, دلم پسمرد آوارا سہجرا یا رسول اللہ, من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. پھر بریلی کے مجدد کو وجد آتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول سبحان اللہ پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. بریلی کا مجدد جب عشق میں آتا ہے تو یوں کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو یوں چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور عشق ہوتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہ اکبر. مصطفیٰ کی چوکھٹ کو چوم کر مصطفیٰ کے پیار میں مصطفیٰ کے عشق میں جب آقا کا پیار دل میں بس جاتا ہے تو بریلی کا مجدد کہتا ہے مصطفیٰ کے حسن کو بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں میرے آقا کا حسن ایسا ہے کہ جس راستے سے نکل جایا کرتے ہیں اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھ کر دیوانے ہو جایا کرتے ہیں, اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھ کر دیوانے ہو جایا کرتے ہیں. ایک شخص نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا تھا بلکہ دیکھا ہی کیا تھا, خواب میں دیکھا تھا, جسے زمانے والے اختر رضا کے نام سے جانتے ہیں. وہ کہتا ہے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہیوا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تم نے کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسما کر دے سریا کو سرا کر دے. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی حضرت حافظ و قاری اویس رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور میں یہاں رک کر ایک نقطہ بیان کرتا ہوں, توجہ سے سنیے گا. آج جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح تھے, مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما, آپ کو مکمل اجازت ہے اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرما. اس لیے کہ میں بہت کم علم ہوں, مفتی صاحب قبلہ کے سامنے میں تقریر کر رہا ہوں, یہ میرے مقدر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. توجہ سے سنیے گا, ایک میں نقطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح تھے, مزمل بھائی, جو لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح تھے اور کہتے ہیں فقط بشر ہیں, مگر ہم بھی بشر مانتے ہیں لیکن ہم افضل البشر مانتے ہیں, ہم افضل البشر مانتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی کی روشنی میں توجہ سے سنیے گا. اللہ اکبر. مگر مصطفیٰ کی بشریت کو تم مانتے کس طرح سے ہو اور بریلی والے اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے بتایا, ذرا توجہ سے سنیے گا. ہم یوں ہی اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے, ذرا سنو کیسے مانتے ہیں. اللہ اکبر. معراج کی رات ہے, جبریل آتے ہیں 70,000 فرشتوں کو لے کر, 70,000 فرشتوں کو لے کر میرے آقا آرام فرما رہے ہیں. اور یاد رکھیں نبی جب سوتا ہے تو آنکھیں بند رہتی ہیں مگر دل بیدار رہتا ہے, دل بیدار رہتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا آرام فرما رہے ہیں, میرے آقا کی آنکھیں بند ہیں, حضرت جبریل آتے ہیں اور آنے کے بعد میں مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر میں مصطفیٰ کو بیدار کروں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا, اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. اگر اس بارگاہ میں تھوڑی سی ادنا سی گستاخی بھی ہو گئی, اگر یہ ناراض ہو گئے تو خدا بھی ناراض ہو جائے گا. اب جگاؤں تو جگاؤں کیسے. اب جبریل امین نے اپنی پیشانی کو, اپنے کافوری ہوٹوں کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا. توجہ سے سنیے گا, مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا. اللہ اکبر. اب ذرا غور سے سنیے گا. حضرت جبریل نے اپنی پیشانی کو, اپنے کافوری ہوٹوں کو مصطفیٰ کے مبارک قدموں میں رکھ دیا. اب جیسے ہی قدموں میں رکھا نا, اللہ اکبر. اب یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, جب ابتدا ہوتی ہے تو ابتدا اللہ اکبر قدموں سے ہوتی ہے اور انتہا سر پر ہو جایا کرتی ہے, انتہا سر پر ہو جایا کرتی ہے. اب یہاں جبریل نے اپنی انتہا کو, مفتی صاحب, اپنی انتہا کو مصطفیٰ کی ابتدا سے لگا دیا, مصطفیٰ کی ابتدا سے لگا دیا.
میں نے عالم تصور میں عرض کی اے جبریل ایک بات تو بتاؤ تم نے اپنی انتہا کو مصطفیٰ کی ابتدا سے کیسے لگا دیا اور کیوں لگا دیا؟ تو جبریل جواب دیں گے عالم تصور میں، او پوچھنے والے کان کھول کر سن لے، جہاں پر جبریل کی نورانیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ کی بشریت کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ وہاں مصطفیٰ کی نورانیت کی اور بشریت کی اللہ اکبر ابتدا ہوا کرتی ہے۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام کی شان سننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو نمکین حسن عطا فرمایا۔ نمکین حسن کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جسے ایک بار دیکھ لو دوبارہ دیکھنے کو دل کرے، اسے کہتے ہیں نمکین حسن۔ اور کیسا حسن ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کے بازار میں جب یوسف کی بولی لگائی گئی تو یوسف کا چہرہ دیکھ کر لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدنا شروع کیا، اور اگر وہ لوگ میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیتے نا تو یوسف کو خریدنے میں اپنا روپیہ خرچ نہ کرتے، اپنا پیسہ خرچ نہ کرتے۔ اور فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ حضرت زلیخا کو ڈانٹنے والی عورتیں جو کہتی تھی کیسی ہے تو، ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہے، ایک غلام کی دیوانی ہو گئی ہے، ایک غلام سے پیار کر بیٹھی ہے، ایسا کیا ہے یوسف میں، ایسا کیا ہے یوسف میں جو تو دیکھ کر ایک غلام کی دیوانی ہو گئی ہے، بازار میں بکنے والے غلام کی دیوانی ہو گئی ہے؟ تو زلیخا نے کہا کہ تم خود ہی دیکھ لینا پتہ چل جائے گا۔ کیا کہا؟ تم خود دیکھ لینا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو کہا ہمیں دکھا تو صحیح۔ کہا ایسے ہی تھوڑے دکھائے جاتے ہیں محبوب، وقت طے کر لو، تاریخ مقرر کر لو، تمہارے لیے آفر ہے، دیکھنا چاہتی ہو وقت مقرر کر لو۔ وقت مقرر کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت آیا، عورتوں کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد میں ان کے ہاتھوں میں لیمو دے دیا، ایک ایک ہاتھ میں ایک ایک لیمو اور ایک ایک چاقو، اور دینے کے بعد میں کہا جب یوسف علیہ السلام تمہارے سامنے سے گزر کر جائے نا تو یوسف کو دیکھتی رہنا، اور دیکھنے کے بعد میں انگلی پر ہاتھ میں جو چھری ہے نا اس کو چلاتی رہنا، لیمو کو کاٹتی رہنا۔ اللہ اکبر۔ ادھر چھری چل رہی ہے، ادھر یوسف گزر کر جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف کا چہرہ دیکھ کر یہ دنگ رہ گئی، کہتی ہے انسان تو نہیں ہو سکتا، انسان تو اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ ارے ہم نے جیسا سوچا تھا یہ ویسا نہیں ہے، ہماری نگاہوں نے تو اتنا خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے، ہماری نظروں نے تو اتنا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ زلیخا نے ان کے ہاتھوں میں ایک ایک لیمو دیا تھا اور چھری دی تھی، کہا تھا چہرہ دیکھتی رہنا اور لیمو کاٹتی رہنا۔ لیمو بھی کٹ گیا، انگلی بھی کٹ گئی، لیمو بھی کٹ گیا، انگلی بھی کٹ گئی۔ یہ تمام تر علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، انگلی کٹ گئی مگر کٹ گئی، جڑنے کی کوئی بات ملتی نہیں ہے، مگر جڑنے کی کوئی کتاب میں بات ملتی نہیں ہے کہ کٹ کے جڑ بھی گئی، مگر جڑ بھی گئی وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں پر کٹنے کی بات ہے، کٹ گئی جڑی نہیں۔ مگر مصطفیٰ کی بات ایسی ہے، اماں عائشہ فرماتی ہے یوسف کو دیکھ کر تو انگلیوں کو کاٹا تھا، اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتی، چہرہ وقتہا وجہ اللہ الکریم کو دیکھ لیتی، تو یوسف کو دیکھ کر تو انگلیوں کو کاٹا تھا، میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر انگلیاں نہیں کاٹتی، اپنے دلوں کو کاٹ کے اپنے ہاتھوں پر رکھ لیتی۔ بریلی کا مجدد کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اب وہاں کٹ گئی، اب نہیں کٹ رہی ہے، مگر آقا کے نام پر کٹاتے ہیں اور قیامت تک کٹاتے رہیں گے۔ میری نگاہوں میں اب جچتا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت سرکار ہے ویسا کوئی نہیں۔ اور اگر مصطفیٰ کے حسن کی بات ہے تو حسن مصطفیٰ تو الگ چیز ہے، خالی انگلی کو دیکھ لو میرے آقا کی، ارے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئی، مگر یہاں مصطفیٰ کی چہرے کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کی انگلی کو دیکھ کر آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا،